من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 39 تا 54 آپ احباب کے سامنے تلاوت. 39 تا 54 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: علم تارو، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنی جانوں کی پاکی بیان کرتے ہیں، بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور لوگوں پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جاوے گا. انظر، آپ دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا. وکفی بہ، اور یہ کافی ہے، اثما مبینا، صریح گناہ. علم ترو، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جنہیں دیا گیا، نصیبا، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یؤمنون بالجبت، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جبت بت پر، والطاغوت، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں طاغوت بت پر، ویقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے لحاظ سے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کرے،
فلن تجد له نصيرا، سو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاویں گے۔ ام لہم نصیب، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ ہے من الملک، بادشاہت میں، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پھر تب تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہیں دیویں گے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، علی، اس بات پر کہ ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے، فقد آتینا، تب تو تحقیق ہم نے دیا آل ابراہیم، آل ابراہیم کو کتاب والحکمہ، دانائی، وآتیناہم ملکن عظیما، اور ہم نے ان کو دی ملکن عظیما، بہت بڑی بادشاہت۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر کل کچھ ہو چکا تھا، مزید ضرورت محسوس کی ان آیات کریمہ کی تفسیر کرنے کی۔ اللہ جل جلالہ نے کل جو آپ احباب کے سامنے بات ہوئی ان آیات کریمہ کے ضمن میں، اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ اہل یہود جو ہے اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ سمجھتے ہیں اور اپنے پاکی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پاکیزہ، ہم سے زیادہ سچا، ہم سے زیادہ حق پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اتنی پاکی بیان کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ العیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ پاکیزہ ہیں، ہم زیادہ حق پر ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی حق پر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اولاد کو بھی قرار کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا، تو میں اولاد سے، ماں باپ سے، دادا سے، دادی سے، نانو سے، نانی سے، تمام ان رشتوں سے پاک ہوں اور ماوراء ہوں۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العزت پر یہ بہتان باندھتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ گالیاں کس طرح دیتا ہے کہ یہ آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے لیے اولاد قرار دیتا ہے، میرے لیے بیٹے بیٹیاں قرار دیتا ہے، تو یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کی نسبت کرنا اللہ کو العیاذ باللہ گالیاں دینا ہے، اللہ کو گالیاں دینا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی کسی کو یوں کہہ دے، کوئی کسی کو یوں کہے کہ یہ حرامی النسل ہے، یہ لوتی ہے، یہ حرامی ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، جبکہ وہ زانی نہیں ہے، وہ لوتی نہیں ہے، وہ شرابی نہیں ہے، وہ حرامی النسل نہیں ہے، پھر اس کے باوجود اسے نسبت کرنا، تو اس کے لیے سزا ہے کہ ایسے بہتان باندھنے والے پر 80 کوڑے ہیں، کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے جو ایسے بہتان باندھ رہا ہے کسی پر۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت جوڑنا اولاد کی، اللہ رب العزت کے ساتھ اولاد قرار دینا، یہ اللہ رب العزت کو گالی دینا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی کسی کو یوں کہہ دے تو ہمیں غصے سے ہم پاگل ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے زانی کیسے کہہ دیا، اس نے مجھے لوتی کیسے کہہ دیا، اس نے مجھے حرامی النسل کیسے کہہ دیا۔ تو ہمیں اس قدر غصہ آتا ہے، ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے مجھے گالی کیسے دے دی۔ تو اللہ رب العزت کو جو گالی دے، اس کے ساتھ اولاد قرار دے کر، اس کے ساتھ جو اولاد کی نسبت کر کر، تو کیا اللہ رب العزت اس چیز کو برداشت فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ اولاد قرار دیتے ہیں، اولاد کی نسبت قرار دیتے ہیں اہل یہود، العیاذ باللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم پاکیزہ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ لوگ مجھ پر جھوٹ کا بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مجھے جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، الیاذ باللہ۔ فرمایا کہ جب جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ برحق ہے، اور یہ آدم کا بیٹا کہتا ہے آخرت کا انکار کرتا ہے، جنت کا انکار کرتا ہے، جہنم کا انکار کرتا ہے، تو آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جنت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جہنم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حساب کتاب ہے، حشر نشر ہے، موت کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوگا، زندہ کیا جائے گا، میدان حشر میں جمع ہونا ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ اور یہ کہتا ہے نہیں، موت کے بعد کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جنت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، الیاذ باللہ، تو یہ مجھے جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، میں پاکیزہ ہوں، اپنی جان کی پاکیزگیاں بھی بیان کرتا ہے، جبکہ اپنے آپ کو کبھی اللہ کے ساتھ اولاد کی نسبتیں کر رہا ہے، کبھی موت کے بعد کی زندگی کے ان تکذیب کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان فرما رہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے جانوں کی پاکیزیاں بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ زیادہ پاکیزہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے، اور کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پاکیزہ نہیں کرتا یا پاک قرار نہیں دیتا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کی نسبتیں باندھے، جو اللہ رب العزت کو گالیاں دے، الیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پاکیزہ نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ لوگ پاک ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ان لوگوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل میں نے 3 قسمیں بیان کی تھی، ایک کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے کہ عربوں میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، 2 لفظ تو اللہ جل جلالہ نے ان کا ذکر قلت کو بیان کرنے کے لیے اسی رکوع میں بیان فرمایا، اور تیسرے لفظ کا اللہ رب العزت نے 22ویں پارے میں بیان فرمایا، قطمیرہ۔ تو ایک لفظ ہے فتیلہ، دوسرا لفظ ہے نقیر، تیسرا لفظ ہے قطمیر۔ فتیل کا معنی ہے، وہ فتیل کہتے ہیں ایسے دھاگے کو جو کھجور کی گٹھلی کے خشک ہو جانے کے بعد اس کی نالی میں جو نظر آتا ہے، اس دھاگے کو کہتے ہیں فتیل۔ اور نقیر کہتے ہیں اس تل کو، اس نقطے کو جو کھجور کی نالی کے اندر چھوٹا سا نظر آتا ہے، جس سے کھجور کا درخت کی پیداوار ہوتی ہے، کھجور کا پودا نکلتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، نکلتا ہے، ابھرتا ہے، اس نقطے کو کہا جاتا ہے نقیر۔ اور تیسرا لفظ ہے قطمیر۔ قطمیر کہا جاتا ہے کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کو، جو باریک سی جھلی ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، تو اس کا لباس ہوتا ہے باریک سا سفید رنگ کا، تو اس چھلکے کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو تینوں ہی لفظ کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فتیلہ بیان فرمایا۔ کل اللہ رب العزت بڑا ظلم تو دور کی بات، اللہ رب العزت کسی پر وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اولادوں کی نسبت کر کر، اللہ رب العزت کی قیامت کا انکار کر کر، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر کر، لوگ اللہ رب العزت کا ذات پر بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، میں ان پر ظلم نہیں کروں گا۔ اگر ان پر میرا عذاب آ جائے، اگر ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا تو میں ان پر ظلم نہیں کروں گا۔ تو یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے انظر، آپ دیکھیے اے میرے پیغمبر، دیکھیے تو صحیح، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، کافی ہے یہ بات سری گناہ کے اعتبار سے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر اولاد کی نسبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی قیامت کا انکار کرتے ہیں، جنت کا انکار کرتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پر سری گناہ کا جو
مرتکب ہو رہے ہیں, اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جبت بت پر, طاغوت بت پر. اس کا واقعہ میں نے بیان کر دیا کہ سن جو ہے 2 ہجری کا اندر غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, 17 رمضان تھی, جمعۃ المبارک کا دن تھا. تو اللہ یہ غزوہ بدر پیش آیا. اسلام کا پہلا معرکہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمائے جانے کے دوسرے سال پیش آیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 313 یا 314 یا 315 کے قریب تھی. زیادہ راج روایت 313 تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس اس قدر جو ہے قلت سامان تھا جہاد کرنے کے لیے کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 8 تلواریں ہیں, 6 زرے ہیں, 70 اونٹ ہیں, اور بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں ہے, کسی کے سر پر پگڑی نہیں ہے, کسی کے پاس پہننے کے لیے قمیض نہیں ہے, اور دور کا سفر ہے, ریتلی زمین ہے, عرب کی گرمی ہے, اور کھلے میدان میں جا کر لڑنا ہے. 1000 مد مقابل ہیں جن سے مقابلہ کرنا ہے. تو اللہ رب العزت کی غیبی مدد آئی, اور یہ 313 جو ہے 1000 کو جو ہے شکست دے کر واپس فاتح بن کر واپس لوٹتے ہیں, اور ان کو ذلیل اور رسوا کر کر واپس لوٹتے ہیں. 70 ان کے گرفتار ہوئے, 70 ان کے مارے گئے, باقی جو بچے وہ بھاگ گئے. تو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا, اور مسلمان فاتح بن کر شان و شوکت کے ساتھ واپس لوٹے. تو پھر جب یہ بات ہوئی, یہ سامنے یہ منظر جو ہے جب دیکھا یہود نے, تو ان سے یہ بات ہضم نہ ہوئی, ان کا پارا چڑھ گیا, اور انہوں نے یہ ٹھان لی کہ مسلمانوں کو کسی طرح شکست دی جائے. ان کا یہودیوں کا بڑا عالم جو تھا, بڑا راہب جو تھا, بڑا ہی مالدار جو تھا, وہ کعب بن اشرف تھا. اس نے دل میں ارادہ کیا آج مشرکین کو, مکہ والوں کو, ان مسلمانوں نے شکست دے دی, کل کو ہمارا نمبر آنے والا ہے کہ ہم سے بھی یہ لڑائی نہ کر بیٹھیں اور ہم کمزور پڑ جائیں اور ہم پر بھی یہ فاتح بن کر واپس لوٹیں. تو کعب بن اشرف کے دل میں یہ بات آئی, اس نے عزم کیا کہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی جائے, ان کے خلاف جو ہے سازش کی جائے. تو وہ 70 کے قریب افراد کو لے کر, ایک گروہ لشکر کو لے کر, جو ساز و سامان کے ساتھ جو ہے اپنے اونٹوں کو پر لاد کر یہ جو ہے مکہ کا سفر کرتا ہے. اور مکہ المکرمہ میں آ کر مکہ المکرمہ کے لوگوں میں جو سب سے بڑے سردار تھے اس وقت, وہ حضرت ابو سفیان تھے, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ آیا اور آ کر ملاقات کی, تو حضرت ابو سفیان خوب ان کی خاطر تواضع کی, ان کی مہمان نوازی کی. اور عرب لوگ تو مہمان نوازی میں, خاطر تواضع میں ویسے ہی بڑے مشہور تھے. تو خوب خاطر تواضع کرنے کے بعد اس نے آنے کا مقصد بیان کیا. کعب بن اشرف نے کہنے لگا کہ ہمارے ساز و سامان کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم تجارت کے غرض سے آئے, بلکہ یہ ساز و سامان تمہارے لیے تحفے طائف کی صورت میں لے کر آئے کہ ہم نے دیکھا کہ تمہارے دشمنوں نے تمہیں شکست دے دی, تمہارے بڑے بڑے سردار اس غزوے کا اندر مارے گئے, اس لڑائی میں مارے گئے. یہ لوگ جو ہے آج تو انہوں نے تمہیں شکست دی ہے, کل کو یہ مزید تمہارا نقصان کر سکتے ہیں, لہٰذا ہمیں مل کر, ہمیں ایک جو ہے متحد ہو کر ان لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہیے, ان لوگوں سے لڑائی کرنی چاہیے. تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ ہم کس طرح مان لیں کہ تم ہمارا ساتھ دو گے. تو وہ کہنے لگا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو ہم ساتھ دینے کے لیے آپ کیا چاہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکہ خانہ کعبہ کے اندر ہمارے 313 جو بت ہیں ان کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم کا بت بھی ہے, اسماعیل کا بت بھی ہے, عیسیٰ کا بھی بت ہے, مریم علیہ السلام کا بھی بت نصب ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت نصب ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا بھی اس میں بت انہوں نے نصب کیا ہوا تھا بنا کر, جس کے لیے یہ لوگ کہا کرتے تھے جب کسی چیز کی قسم کسی کام کو کرنے کے لیے, یقین دہانی کرانے کے لیے قسم کھایا کرتے تو یوں کہا کرتے تھے اعبل حبل, قسم ہے حبل کی. تو حبل کے نام کی قسم کھا کر یہ اپنے کاموں کو کیا کرتے تھے, یقین دہانی کرایا کرتے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل جن کو شہید کر دیا گیا تھا, قابیل نے قتل کیا تھا, اس کا بھی بت نصب کیا ہوا تھا. اور اسی طرح پر جبت اور طاغوت نام کے بت بھی کعبۃ اللہ کے دیواروں پر ان لوگوں نے نصب کیے ہوئے تھے. تو یہ کہنے لگا تم ہمارے ان بتوں کے سامنے سجدے کرو, جبت کے سامنے سجدے کرو اور طاغوت کے سامنے سجدے کرو, تو تم اگر سجدے کر لو گے ہم مان لیں گے تم ہمارا ساتھ دو گے. اب جب کہ اہل یہود
بتوں کی عبادت کرنے کے منکر تھے، بتوں کی پوجا پاٹ نہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے دین کے خلاف تھا۔ بتوں کے سامنے سجدے کرنا، ان کو خدا ماننا یا ان کو دیوتا ماننا، یہ ان کے مذہب کے خلاف تھا۔ لیکن انہوں نے ان مشرکوں کے اہل مشرکین کو یقین دہانی کرانے کے لیے ان بتوں کے سامنے سجدے کیے، ان کے سامنے گر گئے اور ان کے سامنے سجدے کیے کہ یہ ہماری بات کو مان لے۔ تو سجدے تو اب ہو گئے۔ پھر حضرت ابو سفیان جو ہے وہ کہنے لگے کہ اچھا اب تم نے سجدے تو کر لیے، ہمیں یقین آ گیا کہ تم واقعتاً ہمارا ساتھ دو گے، لیکن تم ہمیں یہ تو بتلاؤ، تم دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل گئے اور مکہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا، دین سے اپنے پھر گئے، اور ہم جو ہے اپنے دین پر قائم ہیں۔ تم بتاؤ ہمارا دین برحق ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے؟ تو کعب بن اشرف کہنے لگے تمہارا دین کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ ہمارا دین یہ ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے جو ہے ہم خدام ہیں، اور یہاں پر جو حج کے لیے آتا ہے ان حجیوں کے ہم خدمت کرتے ہیں، زیارت کے لیے آتا ہے زیارت کرنے والوں کو اگر وہ ان کے پاس توشہ نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، تو ان کو ساز و سامان مہیا کرتے ہیں، انہیں آب زمزم پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی صفائی کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ہم کعبۃ اللہ کی خدمت پر مامور ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر دین سے پھر کر یہاں سے مدینہ کے اندر چلا گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ اب تم بتاؤ ہمارا دین برحق ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے؟ تو کعب بن اشرف جبکہ مانتے تھے کہ آخری زمان پیغمبر جو ہے بنو اسماعیل کے اندر تشریف لائے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے گا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے ایک ہٹ دھرمی کی بنا پر، ضد کی بنا پر منکر تھے، تکذیب کیا کرتے تھے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تمہارا دین سچا ہے۔ حضرت ابو سفیان کو کہنے لگا تمہارا دین سچا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ جھوٹا ہے، الیاذ باللہ۔ تو اس وقت اس نے جو ہے جان بوجھ کر جبکہ علم ہے، سمجھ ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکذیب کر ڈالی۔ اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان مشرکوں کے جو ہے دین کو انہوں نے سچ قرار دے دیا، حق قرار دے دیا۔ تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں بیان فرما رہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جن کو دیا گیا کتاب کا ایک حصہ کہ ان کو تورات ملی، ان کو کے پاس کتاب موجود تھی، ان کے پاس توراتی مضامین موجود تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کا دین کیا ہے اور مشرکین مکہ کا دین کیا ہے۔ اس سب کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ ایمان لائے جبت پر اور جبت بت پر، والطاغوت بت پر، کہ ان کے سامنے سجدوں میں گر گئے۔ ویقولون للذین کفروا، اور کہنے لگے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین مکہ کو، ہؤلاء اہدی، کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے لحاظ سے۔ تو مشرکین مکہ کے دین کو انہوں نے حق قرار دے دیا اور مسلمانوں کے دین کو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا۔ تو کیسے لوگ ہیں یہ کہ اپنے دین ہی سے پھر گئے؟ کم از کم یہودیت پر تو باقی رہتے، یہودیت سے نکل کر، کیونکہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا۔ لیکن اہل یہود جو ہے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، تورات کے مضامین پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ان پر تعریفات کر ڈالی، لیکن مانتے تو تھے کہ تورات نبی اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی، اللہ کو اللہ مان کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ان بدبختوں نے ان مشرکین کی بات کو مان کر ان کے دین کو سچا قرار دے دیا کہ یہ کسی طرح خوش ہو جائے، اور مسلمانوں کو دین کو سچا سمجھتے ہوئے جھوٹا قرار دے دیا کہ تاکہ مشرکین ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیسے ہیں یہ لوگ، یہ کیسے کافر ہیں۔ پھر آگے فرمایا ایسے لوگوں پر اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت پڑی، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، ایسے لوگ آپ ہرگز ایسے لوگوں کے لیے کسی کو مددگار نہ پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کے لیے حصہ ہے بادشاہت میں؟ کیا ان لوگوں کے لیے حصہ ہوگا بادشاہت میں؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں گے، ایک تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ یہ بے شرم لوگ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ذات پر نشانہ بنا کر یہ لوگ تنقیدات کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی عیب نکالا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک کے اندر 9 بیویاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی یا 11 بیویاں نکاح میں تھی، 2 لونڈیاں تھیں، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا دین برحق ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے، ان کے آگے پیچھے نوکر چاکر اتنے سارے رہتے ہیں، یعنی صحابہ کی جماعت ان کے سامنے موجود ہر وقت ان کی خدمت پر معمور رہتی ہے، اور ان کو کیا ضرورت تھی اتنی شادیاں کرنے کی۔ تو الیاذ باللہ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط نظریے سے نشانہ بنایا کہ شہوت پرست کے نشانے سے، کہ اتنی بیویاں کر لی، اتنے نکاح کر لیے، تو ان کو کیا ضرورت تھی اتنے نکاح کرنے کے، الیاذ باللہ۔ تو ان لوگوں نے یہ تنقیدات کی، تو اور جب کہ اگر دیکھا جائے تو یہ مانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کے ایمان، ان کے دین کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا احترام تھا، اس کے پیغمبر مانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا احترام تھا، انہیں پیغمبر مانتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ان پر تنقیدات انہوں نے کیوں نہیں کی، ان پر انہوں نے تنقید کیوں نہیں کی، ان پر اعتراض انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں پر اعتراض کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 51 پر 52 53 سال کی عمر میں صرف 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نکاح کیے جتنے بھی کیے، اور سب بیوہ تھی، یہ طلاق یافتہ تھی، لیکن کوئی ایسی نہ تھی جو کنواری تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، باقی سب کے سب بیوہ تھی، اور کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی، ایک ہی علاقے کی نہ تھی، مختلف قبائل سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے اتنے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہر قبیلے والے سے جب میرا نکاح ہو جائے گا، ہر قبیلے کی بیٹی میرے نکاح میں آئے گی تو لوگ جو ہے میری بات کو سنیں گے اور دین پھیلے گا، اور جو ہے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور ہر قبیلے والا میرا جو ہے میرا ساتھ دے گا اور ایمان لائیں گے، دین کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے اس غرض سے نکاح فرمائے، مختلف خواتین سے۔ اور تیسرا اگلا مقصد یہ تھا، جہاں بہت سارے مقاصد و اغراض تھے، ایک مقصد یہ بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد مختلف زیادہ بیویوں کو نکاح میں لانے کا، تاکہ کیونکہ جہاں پر دین سیکھنے کی ضرورت، ایمان لانے کی ضرورت مردوں کو ہے، دین کے مسائل سیکھنے کی ضرورت مردوں کو ہے، اسی طرح پر اس امت کے اندر خواتین بھی ہیں، جتنے مرد ہیں اسی طرح پر عورتیں بھی ہیں، تو عورتوں کی بھی ضرورت ہے کہ دین کے احکامات کو سمجھے، دین کے مسائل کو سمجھے، دین کو سیکھیں۔ اب جو ہے مرد جو ہے پوری طرح کھول کر باریک مسائل کو جو ہے خواتین کو نہیں سمجھا سکتے، خواتین ہی خواتین کو سمجھا سکتی ہیں اور کھل کر پوچھ سکتی ہیں، لیکن مرد نہیں سمجھا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل مستورات کے خواتین کے بیان فرمائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ، تو ان امہات المؤمنین نے کھول کر امت کی بیٹیوں کو جو ہے مسائل بتلائے، اور ایک دین کا آدھا حصہ خواتین کے احکامات کے بارے میں ہے، مسائل کے بارے میں ہے، تو انہوں نے کھول کر مستورات کو خواتین میں دین کے احکامات سمجھائے اور بتلائے، چھوٹا مسئلہ بھی سمجھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ نکاح کرنے میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ زیادہ بیویاں ہوں گی تو عورتوں کے مسائل مجھ سے زیادہ سیکھ سکیں گی اور عورتوں کو آگے سمجھا سکیں گی، سکھلا سکیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ تو یہ احمق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے، تو یہ بے جا ان کے اعتراضات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح فرمائے یہ حکمت پر مبنی تھے، ایک حکمت پر مبنی تھے، اور حکمت یہی تھی کہ لوگوں میں زیادہ قبائل میں نکاح ہوگا تو لوگ زیادہ میری طرفدار ہوں گے، میرا ساتھ دینے والے ہوں گے، اسلام کی طرف جو ہے راغب ہوں گے اور جو ہے اسلام قبول کریں گے۔ اور یہ بھی مقصد تھا کہ جو ہے خواتین کا احکامات خواتین تک پوری طرح باریک مسائل جو ہیں وہ بھی ان تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہت میں؟ جبکہ اگر ان کو یہ حصہ مل جائے بادشاہت میں تب تو ایک تل کے برابر بھی نہ دے۔ یہ نقیر کا لفظ آ گیا، کھجور کی گٹھلی میں جو
ایک نقطہ ہوتا ہے اس کی نالی کے اندر جہاں سے پودے کی پیداوار ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ نکیر استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک تل کے برابر بھی یہ نہ دے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دے دے، ان کو بادشاہتیں دے دے، اہل یہود کو، اہل مشرکین کو، ایک تل کے برابر بھی کسی کو نہ دے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی جاہ ہم کو مل جائے، دنیاوی مال ان کو مل جائے، دنیاوی شہرت ان کو مل جائے، دنیاوی طاقت ان کو مل جائے۔ ان بدبختوں کے ایک ہی سوچ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آئے گا، مسلمانوں کو طاقت ملے گی پوری دنیا پر اسلام غالب آئے گا، مسلمانوں کو شان و شوکت ملے گی پوری دنیا میں اللہ کا دین جو ہے غالب آئے گا، اور اس کی نشو و نما ہوگی اور اس کی اشاعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، ام یحسدون الناس، یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، الا ما آتاہم اللہ من فضل، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کو دیا اپنے فضل سے۔ یہ لوگ لوگوں پر حسد کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح بن کر لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت ملی، مسلمانوں کو طاقت ملی، مسلمانوں کو شان و شوکت ملی، تو ان لوگوں میں حسد آ گیا، اہل یہود میں، اہل مشرکین میں، کہ کس طرح ان لوگوں کو یہ طاقت کیوں مل گئی، ان کو یہ شہرت کیوں مل گئی، ان کو یہ بادشاہت کیوں مل گئی، ان کو یہ فتح کیوں مل گئی، یہ فاتح بن کر کیوں لوٹے۔ تو یہ حسد کرے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید بنا رہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنقید بنا رہے، سارا یہ حسد تھا مسلمانوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو کچھ دیا ہے اللہ نے، فتح نصیب فرمائی ہے، یا مال غنیمت عطا فرمایا ہے، یا طاقت عطا فرمائی ہے، یا اقتدار عطا فرمایا ہے، یہ سب اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ شان و شوکت، اور یہ جو ہے یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ جس طرح کہ فقد آتینا آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور جیسا کہ اسی طرح پر کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد، تو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور پوری نسل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بیٹے سے ہی آئی جو بنی اسرائیل کہلائے، اور دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پشت سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر آیا، اور وہ پیغمبر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اہل یہود کو یہی چیز کھائی جا رہی تھی، اہل یہود کو یہی چیز، کیونکہ یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے صرف ایک پیغمبر تھے، اور وہ کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لوگوں کو، ان اہل یہود کو، ان مشرکین کو، ان جو ہے اہل نصارہ کو یہی چیز، یہی حسد کھائے جا رہا تھا کہ بنو اسماعیل کے اندر پیغمبر کیوں آ گیا، ہمارے پیغمبروں میں سے پیغمبر کیوں نہ آیا، بنی اسماعیل اس میں سے پیغمبر کیوں آ گیا۔ تو یہ لوگ حسد کیا کرتے تھے، ایک حسد ان کو کھایا جا رہا تھا، ایک عناد، ایک بغض، ایک حسد کی بنا پر یہ ایمان نہیں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ جانتے تھے برحق رسول ہے، جانتے تھے سچا دین ہے، جانتے تھے سچے ہیں یہ مسلمان، سچا ہے ان کا دین، سچی ہے ان کی کتاب، سچے ہیں ان کے پیغمبر، برحق ہے ان کے پیغمبر، سب کچھ جانتے تھے، سمجھتے تھے، بس ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی، عناد تھی، جس کی بنا پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بس یہ حسد ان کو کھائے جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، یہ تو میں نے اپنا فضل عطا فرمایا، اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہوں اس میں سے پیغمبر کو وجود دے دیتا ہوں، اپنے فضل جس پر چاہتا ہوں اس کو اب اس پر اپنی کتاب کو نازل کر دیتا ہوں، اپنا فضل جس پر چاہتا ہوں انہیں جو ہے فاتح بنا کر واپس لوٹاتا ہوں، اپنا فضل جس پر چاہتا ہوں اسے طاقت عطا فرماتا ہوں، بادشاہت عطا فرماتا ہوں، اقتدار عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ فضل اللہ رب العزت نے آل ابراہیم میں سے، جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر عطا فرمایا، اسی طرح پر اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے اولاد میں سے حضرت جو ہے اسحاق جو ہے موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان پیغمبروں کو بھی عطا فرمایا، لیکن تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر کسی کو عطا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب اس وجہ سے چونکہ یہ دنیا سجی ہی بنی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے، یہ ہم لوگ زندہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت سے ہیں، پوری کائنات برقرار ہی نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب اگر نجات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، اب اگر جو ہے اللہ رب العزت کی خوشنودگی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے میں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانا جائے اور نبوت کو جاری رکھا جائے تو یہ ایک اتنی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ضد ہے، اتنی بڑی دشمنی ہے کہ اس سے بدترین دشمنی کسی اور مذہب نے نہیں کی۔ جو مرزائی کر رہے ہیں، قادیانی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاری کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان سے بدترین کافر کوئی نہیں ہے، ان سے بدترین کافر کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ آخری دین ہے اور یہ مکمل ہو چکا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پوری طرح عمل کرے۔ جب عمل کرے گا ہر امتی تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف زبانی کلامی کہہ دینے سے عمل زندگی میں کچھ نہ ہو اور عمل سے زندگی خالی ہو، عاری ہو، تو اس صرف زبان سے کہہ دینے سے عاشق رسول نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ اپنے پورے وجود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سجانے سے سمجھا جائے گا کہ یہ عاشق رسول ہے، اس کے دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو سجائیں، تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنا دین، جس کو چاہتے ہیں اسے اقتدار عطا فرماتے ہیں، اپنا فضل عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو عطا فرمایا کہ ان کو کتاب دی، ان کو دانائی دی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور انہیں بہت بڑی بادشاہتیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت دی۔ تو اپنے پیغمبروں کو اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے جہاں ان کے اولادوں کو نبوت ملی، ان کے اولادوں کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی بادشاہتیں بھی دی، جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا، یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنا فضل عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دنیا بنی، یہ کائنات بنی، یہ لوگ آئے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور نظام کائنات یہ چلا بسا اور چل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب تک ہم اپنی زندگیوں میں سنبھالے رکھیں گے تو یہ دنیا قائم رہے گی۔ جب اس دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اس دین سے دوری پیدا ہوگی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب اس روئے زمین پر کافر ہی کافر ہوگا، مسلمان کوئی نہ ہوگا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس چیز سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے ایمان کو برقرار رکھے، ہم لوگوں کے اعمال کو برقرار رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ایسا ہو کہ ہمارے قول فعل عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رچ بس گئی ہو اور رنگین ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔